الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم ربیع الاول شریف کی تیاریوں کی طرف بڑھیں گے اور جتنے جمعۃ المبارکہ آئیں گے اس میں ہم عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، علم مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی یہ موضوعات میری گفتگو کا مرکز اور محور ہوں گے. آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار اور لاتعداد کارناموں میں دو کارنامے ایسے ہیں کہ جو دنیا بھر کے پڑھے لکھے لوگوں کے عقل و شعور کو، بلکہ ہر شخص کے عقل و شعور کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک فاضل بریلوی کا کارنامہ قرآن مجید و فرقان حمید کا اردو زبان میں ترجمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام اہل سنت نے اردو زبان میں ترجمہ کر کے ہم جتنے اردو پڑھنے والے اور بولنے والے ہیں ان پر احسان عظیم فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اہل سنت سے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید کے اردو تراجم موجود نہیں تھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا، اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے خاص صورتوں کا ترجمہ کیا۔ دور بہت آسان ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا اور آپ بھی یقیناً یہی کہیں گے۔ جتنے سننے والے انٹرنیٹ پر میری گفتگو سن رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ ابھی سے گوگل کو آن کر لیں اور اس پر چلے جائیں۔ جو حوالے میں پیش کر رہا ہوں اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں، اور جتنے میرے سننے والے ہیں، اور یہ گفتگو جب ریکارڈ ہوتی ہے تو واٹس ایپ پر اور دیگر جتنی بھی ہماری ویب سائٹ ہیں ان پر فوراً آ جاتی ہے، تو سننے کے بعد وہ بھی یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میری بات 100% درست ہوگی، اور یقیناً آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضور امام اہل سنت کا ترجمہ جو اردو زبان میں آپ نے کیا وہ ہم اردو بولنے والوں پر ایک احسان عظیم ہے۔ اس سے متعلق ایک دو باتیں اور تاریخی اعتبار سے اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کی کتاب بہار شریعت بہت مشہور ہے، ان کے شدید اصرار پر امام اہل سنت نے قرآن مجید و فرقان حمید کا اردو ترجمہ کیا۔ وہ عرض کرتے رہے، حضور آپ ترجمہ فرمائیں، آپ جو ترجمہ کریں گے میں اسے لکھتا چلا جاؤں گا۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ اور اکابر علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کسی کتاب کو دیکھے، وہ لغت کی کتاب ہو یا وہ تفسیر کی کتاب ہو یا تفاسیر ہو، آپ زبانی فی البدی برجستہ بولتے جاتے، اور مولانا امجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اسے لکھتا چلا جاتا۔ مولانا امجد علی صاحب فرماتے ہیں اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ لکھ لیتے اور پھر ہم لائبریری میں موجود لغات کی کتاب اور تفاسیر کو جب سامنے رکھ کے ترجمہ دیکھتے تو ہم دنگ ہو جاتے، حیران ہو جاتے کہ فی البدی ترجمہ امام اہل سنت کا تفاسیر معتبرہ کے عین مطابق اور ان کا ترجمان ہوتا۔ 1911 یعنی 1330 میں یہ ترجمہ مکمل ہوا اور اس کا نام کنز الایمان رکھا گیا۔ پھر اس پر آپ کے خلیفہ حضور صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مختصر سی تفسیر بھی تحریر فرمائی۔ میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے سب لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں اور میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 15 ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ یستہزئ بہم
ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا، ذرا دھیان دیں۔ پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی کا اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ کیا، تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو تو ان کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہنسی کرتا ہوں۔ نواب وحید الزمان نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ سر سید احمد خان نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے۔ ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا اللہ ان کو بناتا ہے۔ مولوی مودودی نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ سارے ترجمے آپ نیٹ پر مل جائیں گے، بازار میں ساری کتابیں مل جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایسا لگتا ہے کہ کہیں کھلے بندے ہی نہیں، کسی عاشق رسول کے پاس انہوں نے زانو تلمس طے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ مجھے بتائیے تو صحیح ذرا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ہنسی کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کسی سے دل لگی کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کسی سے ٹھٹا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مذاق کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کی شان میں لغت کے چکر میں پڑھ کر ان لوگوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے ترجمے ہی کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور قوم کو گمراہی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں امام اہل سنت کو۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ترجمہ اپنے سامنے رکھے اور سارے ترجمے اپنے سامنے رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ 19واں پارہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ محمود الحسن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب۔ کیا معاذ اللہ اللہ کسی کو فریب دیتا ہے؟ انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب۔ دوسرا ترجمہ ڈیپٹی نذیر کا غرض وہ ایک داؤ چلے اور ہم بھی ایک داؤ چلے۔ اللہ کے لیے داؤ چلے کے الفاظ استعمال کیے۔ مودودی نے ترجمہ کیا اور یہ چال تو وہ چلے پھر ایک چال ہم نے چلی۔ اللہ کے لیے چال کے الفاظ استعمال کیے۔ محمد دہلوی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی۔ کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی کسی سے مکر کرتا ہے؟ تو لغت کے چکر میں پڑھ کر یہاں پر بھی اس آیت مقدسہ کے معنی بالکل غلط کر دیے۔ امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں وہ مکروا مکرا ومکرنا مکرا، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ اکبر، کس قدر شاندار ترجمہ حضور امام اہل سنت کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت مشہور سورہ مقدسہ اور اس کی بہت مشہور آیت ہے، آپ سب واقف ہیں۔ فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، 30واں پارہ سورہ دوحہ آیت نمبر 7۔ مولوی اشرف علی ترجمہ کرتے ہوئے لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا نبی شریعت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اگر معاذ اللہ نبی ہی شریعت سے بے خبر ہو جائے تو پھر امت کا کیا حل ہو؟ لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ترجمہ کیا اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ محمود الحسن نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ معاذ اللہ نبی اس دنیا میں آنے کے بعد بھٹکتے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے راہ سمجھائی۔ فتح محمد نے ترجمہ کیا اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ معاذ اللہ نبی کو ہی پتہ نہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ترجمہ کیا ڈیپٹی نذیر نے، اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو تو تم کو دین کا سیدھا راستہ بتا دیا۔ یعنی نبی ہی بھٹکتا پھر رہا تھا معاذ اللہ،
دین کے راستے کی تلاش میں. حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو تمہیں ہدایت دی، یعنی نبی ہی راہ پر معاذ اللہ گم کردہ پایا، نبی ہی کو راہ کا پتہ نہیں تھا. مودودی نے ترجمہ کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. آپ غور فرمائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کس قدر کھلم کھلا یہ گستاخیاں ہو رہی ہے، اور نام دیا جا رہا ہے قرآن مجید و فرقان حمید کے ترجمے کا کہ حضور کو شریعت سے بے خبر پایا، حضور کو بٹکتا ہوا پایا، حضور کو ناواقف پایا، حضور کریم علیہ السلام کو گم کردہ راہ پایا. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی طرف راہ دی. اللہ اکبر. پارہ 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 87 ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ترجمہ کیا بعض لوگوں نے، اور یونس نے خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. معاذ اللہ، مجھے بتاؤ کیا ایک نبی یہ خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا؟ ترجمہ کیا اور پھر یونس نے سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو. کیا ایک نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے باہر ہو جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے نہیں پکڑ سکتا. اللہ اکبر. اس طریقے کے ترجمے کر کر قوم کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کی. میرے اعلی حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے. گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے. اللہ اکبر. یہ امام اہل سنت کے شاندار قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ ہے. کوئی کہے صاحب میں تو ٹھیلے پر سبزی اور فروٹ بیچتا ہوں، یہ تو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی. شاہ صاحب کوئی آسان سی بات بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے دوستوں کو بتا سکوں. میں بہت آسان کرتا ہوں. اٹھاؤ صرف بسم اللہ شریف کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. آپ سارے ترجمے اٹھا کر کے دیکھ لیں، سب نے یہی کیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. مرد پڑھے تو کہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، عورت پڑھے تو کہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. او بابا یہ کرتا ہوں کرتی ہوں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. یعنی غور فرمائیے، لوگ یہ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے کہاں شروع کیا؟ لفظ شروع کے نام سے شروع کیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. امام اہل سنت نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا. اللہ اکبر. یہ احسان ہے امام اہل سنت کا ہم پر. اگر امام اہل سنت قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ نہ کرتے تو آج پتہ نہیں ہم لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوتا. تو دوستو، امام اہل سنت کے کارناموں میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کہ امام اہل سنت نے اردو زبان میں قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا. اور یاد رکھو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے شاہ صاحب آپ بتائیں امام اہل سنت کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو ایک بڑا کارنامہ تو یہ ہے، اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دیا. ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بنا دیا. ہمارے آبا کے ایمان کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا، اور ہماری نسلوں کے ایمان کو امام اہل سنت نے بچایا. اگر امام اہل سنت اس دنیا میں نہ آتے تو پتہ نہیں ہم لوگ بھی بستر اٹھائے کہاں کہاں پر گھوم رہے ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام، اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت ہم سنیوں کو عطا فرما کر ہم سب کے ایمان کو بچا لیا. اور یاد رکھو مسلمانوں، اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. امام اہل سنت. اللہ اکبر. میں نے آپ سے گزشتہ نشست میں کہا کہ امام اہل سنت کی پوری زندگی اس کام میں گزری کہ لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے. خود امام اہل سنت نے لوگوں کے ایمان کو بچایا.
پھر امام اہل سنت کے شہزادوں نے لوگوں کے ایمان کو بچایا، امام اہل سنت کے خلفاء نے لوگوں کے ایمان کو بچایا کہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے، لوگوں کا ایمان سلامت رہے۔ اور یہ بات بالکل واضح طور پر امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی کہ اگر احمد رضا کے سینے کو چیرا جائے اور اس کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، لوگوں تم دیکھنا کہ ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ بات بھی امام اہل سنت نے ہمیں سمجھائی، کوئی کتنا ہی بڑا اس دنیا میں عہدہ کیوں نہ رکھتا، کوئی تمہارا کتنا ہی سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، کہ گویا تم جسے بزرگ کہتے ہو، اگر تم سنو کہ وہ پیارے مصطفیٰ کی شان میں اگر ادنا سی بھی گستاخی کرے تو اسے اپنے رشتے سے ایسا نکال کر کے باہر کر دو کہ جیسے کہ آٹے میں سے بال کو نکال کر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان امام اہل سنت کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ نشست میں کہا کہ امام اہل سنت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان فرمانے میں کسی کتب کا مطالعہ نہیں فرماتے، بلکہ امام اہل سنت برجستہ نعت کہا کرتے۔ حضور کریم علیہ السلام کی محبت میں وہ برجستہ اشعار کہتے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا ہم امام اہل سنت کے آج ایک شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ امام اہل سنت اپنے قصیدہ سلامیہ میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہم صلاۃ و سلام میں ہم سارے لوگ یہ مساجد میں پڑھتے ہیں، محفلوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اب سمجھنا ہے کہ امام اہل سنت کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں۔ میں جب امام اہل سنت کی شاعری کو دیکھتا تو بظاہر تو شعر مختصر سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر میں قربان ہو جاؤں، پیارے آقا کے صدقے امام اہل سنت کو اللہ نے وہ علوم عطا فرما دیے کہ امام اہل سنت ایک ایک شعر میں قرآن مجید کی کئی آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کئی احادیث مقدسہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اسی پر غور فرمائیے، اور اسی پر اگر گفتگو ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے مکمل۔ وہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ دہن کس کو کہتے ہیں؟ ذرا میں سمجھاؤں آپ کو، اور ہم میلاد شریف کی تیاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے آپ تر رکھے تو ایک روحانیت آپ محسوس کریں گے۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، یہ منہ کے اندر کا جو حصہ، اس کو دہن کہتے ہیں۔ ہر بات وہی خدا، وہی خدا یعنی اللہ کا پیغام، خدا کا پیغام۔ چشمہ منبع، اور منبع کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ علم، علم کا مطلب ہے جاننا، علم کا دوسرا معنی ہے عقل مندی کی تعلیم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حکمت، حکمت کہتے ہیں دانائی کو، اور دانائی کا معنی ہے عقل، دانش، سمجھ بوجھ۔ اللہ اکبر، اب سنیے وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے حضور کریم علیہ السلام کے دہن مبارکہ سے نکلنے والی، آپ کے مبارک منہ سے نکلنے والی ہر بات وہی خدا ہے، خدا کا پیغام ہے۔ اس علم و دانائی کے چشمے پر میں احمد رضا کہتا ہوں کہ لاکھوں سلام ہو۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یاد رکھو مسلمانوں، عرب لوگ جب کسی کو حسن کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، عرب لوگ، تو وہ انسان کے دہن پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں کہ انسان کا دہن وہ تنگ ہے، چھوٹا ہے یا کشادہ ہے، بڑا ہے۔ اگر کسی کا دہن تنگ ہو، چھوٹا ہو تو عرب لوگ اسے ناپسند سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کا دہن فراغ ہو، کشادہ ہو، تو عرب لوگ اس دہن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔
آئیے حضور علیہ السلام کا دہن مبارکہ کیسا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دہن مبارکہ اعتدال کے ساتھ چوڑا تھا، فراغ تھا. جس وقت آپ گفتگو کو شروع کرتے یا ختم کرتے تو منہ کھول کر ہر بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیتے. آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دہن چھوٹے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا کہ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الفاظ کا چبا جانا، کہ صاحب یہ تو الفاظ کو چبا گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بولنا کیا چاہتے تھے، معنی پتہ معنی معلوم نہیں ہوئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے تھے. تو جن کا دہن چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ عموماً الفاظ کو چبا جاتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کا دہن مبارکہ حضرت جابر فرماتے ہیں کشادہ تھا، فراغ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کو شروع کرتے یا ختم کرتے تو دہن کو کھول کر ہر بات کو پوری وضاحت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے. ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. حضور کا دہن وہ ہے کہ جس سے نکلنے والی ہر بات یہ خدا کا پیغام ہے. حضور کسی کو فرمائے چلے جاؤ یہ خدا کا پیغام ہے، بیٹھ جاؤ وہی خدا ہے، تم جہاد میں جاؤ وہی خدا ہے، تم ماں کی خدمت کرو وہی خدا ہے، تم نماز اس طرح پڑھو وہی خدا ہے، رکوع ایسے کرو، سجود ایسے کرو، کھاؤ ایسے، پیو ایسے. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، حضور کریم علیہ السلام کے دہن مبارکہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ وہی خدا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے دہن مبارکہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو ان کو کی جاتی ہے. حضور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو اسی وقت کہتے ہیں جب ان کا رب کہتا ہے کہ محبوب کہو. اللہ اکبر. اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے بڑی شاندار بات تحریر فرمائی. مفسری فرماتے ہیں ایک بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں اس طرح فنا کر دیا کہ جو بات آپ کے دہن سے نکلتی ہے، ارے زبان تو پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن اس پر کلام رب العزت کا ہوتا ہے. زبان پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور کلام جو ہے وہ رب العزت کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کی کہ حضور بولتے ہیں. آپ دیکھیں کمال ہے میرے حضور کا. حضور کوئی بات ارشاد فرمائے، ارشاد فرمانے کے بعد حضور فرماتے سنو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے. اس کے بعد حضور ارشاد فرمائے، ارشاد فرمانے کے بعد بولتے ہیں سنو یہ مجھ مصطفیٰ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے. زبان ایک ہے، اس سے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اس سے احادیث مقدسہ بھی نکل رہی ہے. اللہ اکبر. کمال دیکھیے آپ، میں آپ کو بتاؤں پیارے آقا کا کہ حضور کریم علیہ السلام نے غالباً جنگ بدر میں ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کافروں کی طرف پھینکی اور وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی. اب پھینکی پیارے مصطفیٰ نے، لیکن حضور رب کی محبت میں اللہ اکبر کیا مقام ہے. قرآن فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے پیارے یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی مگر ہاں جب تو نے پھینکی اے پیارے ہاتھ تو تیرے تھے مگر پھینکی تیرے رب نے تھی. اللہ اکبر. غور فرمائیے مقام مصطفیٰ اللہ اکبر کس قدر بلند ہے. فرماتے میرے اعلی حضرت وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا کہ حضور کے دہن سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جو خبر بھی میں تمہیں دیتا وہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی حضور جو بات ارشاد فرماتے میں اسے لکھ لیتا، اپنے پاس نوٹ کر لیتا. فرماتے ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا، اے عبداللہ ابن عمر ہر بات نہیں لکھنی چاہیے کیونکہ بتقاضۂ بشریت ممکن ہے کہ غصے و غضب کی حالت میں
کبھی کوئی ایسی بات بھی نکل جائے جو لکھنے کے قابل نہ ہو، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ حضور اگر کبھی غصے کی حالت میں ہو اور کوئی بات ایسی نکل جائے جو لکھنے کے قابل نہ ہو، آپ ایسی بات بھی لکھ لیتے ہیں، تو آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب میں نے قریش کے لوگوں کی زبانی یہ بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ گویا فرماتے میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی میں حضور سے پوچھوں یا رسول اللہ اس طرح کی قریش نے مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ گویا فرماتے مجھے ایک روز موقع مل گیا، میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہ عادت تھی کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، ایسی بات بتقاضے بشریت نہ نکل جائے کہ جو لکھنے کے قابل نہ ہو اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا اور اپنے دہن کی طرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے عبداللہ جو بات میں کہوں اسے تو لکھ لیا کر، خدا کی قسم اس دہن سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ ہم سے خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں، کبھی کبھی آپ ہم سے خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام واقعی خوش طبعی فرماتے۔ مثلا ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور علیہ السلام نے خوش طبعی فرمائی، میرے آقا نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضور کا یہ فرمانا تھا، وہ روتی ہوئی حضور کی بارگاہ سے نکلی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خادم غلام کو بھیجا، فرمایا جا کر کے اس سے کہو کہ بڑھاپے کی شکل میں، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، ہاں جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام خوش طبعی فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صاحب آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے تاکہ میں اس پر سواری کروں۔ حضور علیہ السلام نے خوش طبعی فرمائی، فرمایا میں تو تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سواری کے لیے بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا کیا کوئی اونٹ ایسا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہے کوئی اونٹ ایسا جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اب یہ خوش طبعی کی طرف اب صحابہ کرام نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتا، کبھی کبھی ہم آپ سے خوش طبعی، آپ ہم سے کبھی کبھی خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اس وقت بھی میرے دہن سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس وقت بھی میرے دہن سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اختر الحامدی صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے بہت بڑے شاعر، انہوں نے اعلی حضرت کے صلاۃ و سلام پر تضمین لکھی۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں آپ۔ حضور اختر الحامدی صاحب کہتے ہیں جس کے عالی مقالات وحی خدا، جس کے عالی مقالات وحی خدا، جس کے غیبی اشارات وحی خدا، جن کے الفاظ آیات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ امام اہل سنت بظاہر تو مختصر شعر ارشاد فرمایا، مختصر اشعار ارشاد فرماتے ہیں، لیکن کئی واقعات، حالات احادیث مقدسہ کی طرف میں نے آپ سے کہا کہ وہ اشارہ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، لوگ حضور کریم علیہ السلام جس وقت گفتگو فرماتے نا، لوگ ٹکٹکی باندھ کر پیارے مصطفیٰ کے چہرے ناز کو دیکھا کرتے، حضور کریم علیہ السلام کے دہن مبارک کی طرف دیکھا کرتے،
کہ حضور علیہ السلام کے دہن مبارک سے الفاظ کس قدر جو ہے وہ ادب کے ساتھ گویا الفاظ ادب کر رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کا، اور وہ دہن مبارکہ سے نکل رہے ہیں، وہ بس حضور کے دہن کی طرف دیکھا کرتے۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ صرف پیارے مصطفیٰ کی باتیں سن کر لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور کی گفتگو کا انداز دیکھ کر کہنا یہ چاہتا کہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس نے مجھے کہا کہ مکہ مکرمہ میں مجھ کو ایک کام ہے، اے میرے بھائی ابو ذر تم بکریوں کی حفاظت کرو اور میں آتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یہ کہہ کر میرے بھائی انیس وہاں سے چلے گئے، اور کافی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو مجھ سے کہنے لگے میرے بھائی ابو ذر تمہیں پتا مکے میں ایک صاحب سے میں ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو ذر کہتے میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میرے بھائی نے کہا لوگ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ میں نے کہا انیس تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میرا بھائی اے ابو ذر میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، ان کا کلام کاہنوں کا کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے ان کے کلام کو اشعار کی تمام قسموں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا مگر ایسا بھی نہیں ہے، اور میرے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کلام شاعروں کا کلام ہے یا جادوگروں کا کلام ہے۔ اللہ کی قسم وہ سچے ہیں، وہ لوگ جو انہیں شاعر وغیرہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ابو ذر نے کہا، ابو ذر غفاری کہتے میں نے اپنے بھائی سے کہا تم رکو اب میں مکے سے آتا ہوں۔ یہ ابو ذر غفاری اب دوڑتے ہوئے مکے میں پہنچ گئے اور کچھ نہیں پوچھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، کوئی بات نہیں پوچھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے اب یہ واپس اپنے بھائی کے پاس آئے۔ بھائی نے پوچھا انیس نے کہ ابو ذر آپ کہاں گئے تھے؟ کہا میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، جو تعریف تم نے مجھے بیان کی میں گیا اور ان کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرا اسلام قبول کرنا تھا، میرے بھائی نے بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میری والدہ کو پتا چلا، میری والدہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جس وقت ہم اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے، اپنی قوم میں پہنچے اور حضور سے متعلق ہم نے باتیں عرض کی، میری قوم کے آدھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور علیہ السلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے تو بقیہ جو آدھی قوم تھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور جو بات ارشاد فرماتے ہیں واقعی وہ سچ بات ہے، وہ حق بات ہے کہ وہ دہن جن کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں عرب دور کے اندر، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ عرب دور کے اندر واقعتاً پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی قدر تھی، بڑی اہمیت تھی، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر دور میں پڑھے لکھے لوگوں کی قدر رہی، علم کی قدر رہی۔ تو دور جاہلیت میں ایک صاحب جن کا نام طفیل آیا، یہ بڑے پڑھے لکھے شخص تھے اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم ان پر جان چھڑکتی تھی اور ان کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ طفیل یہ بڑے عقل مند، معاملہ فہم اور قادر الکلام شاعر تھے، اشعار پر انہیں کامل ملکہ حاصل تھا۔ ان کے اشعار کو سن کر عرب کے فصحا و بلاغا سر دھنتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن یہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے آئے، اب علمی شخصیت تھی عرب کی، اب قریش کے لوگوں نے چاروں طرف سے طفیل کو گھیر لیا، کافی قاطر مدارت کی، ساتھ چمٹے رہے اور طفیل کو حضور علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے ہر تدبیر بروئے کار لاتے رہے۔ طفیل خود کہتے ہیں کہ میں جب مکے پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے
حضور علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا. اور جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, ایک سرپرست ایک بزرگ کسی بچے کو نصیحت کرتا ہے, میرے ساتھ قریش کے بزرگوں کا معاملہ کچھ اسی طریقے سے تھا. طفیل کہتے ہیں کہ وہ مجھے یہ بات بتاتے رہے کہ طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو, ہمارے یہاں ایک صاحب ہے جنہوں نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا, ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا, ہمارے حالات کو پراگندہ کر دیا. ان کی گفتگو کے اندر جادو کا سا اثر ہے. انہوں نے بیٹے کو باپ سے, باپ کو بیٹے سے, اور شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, بھائی کو بھائی سے انہوں نے جدا کر دیا. اندیشہ یہ ہے کہ تم بھی کہیں معاذ اللہ تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جانا کہ جس کا ہم شکار ہے. اس لیے طفیل ہم تم سے کہتے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا, ان کی بات کو نہیں سننا, ان کی طرف توجہ نہیں کرنا. طفیل کہتے ہیں جب بار بار مجھے یہ نصیحتیں کرتے رہے تو ان کی باتیں میرے دل کے اندر گھر کر گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نہ تو ان کے ساتھ گفتگو کروں گا اور نہ کوئی بات سنوں گا. طفیل کہتے میرا حال یہ ہوتا کہ میں جب مسجد حرام جاتا تو اپنے کانوں کے اندر روئی کی گولیاں بنا کے رکھ دیتا اور مسجد حرام میں داخل ہوتا تاکہ محمد ابن عبداللہ کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں. طفیل اپنا قصہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک روز میں حرم شریف گیا, وہاں اچانک میری نظر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی. فرماتے نظر پڑی تو ٹھہر گئی, جم گئی. حضور علیہ السلام اگلی صف میں موجود تھے, وہ کعبے کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے. کہتے ہیں گویا وہ شخصیت ہی ایسی تھی اور یہ حضور کی خوبی کہ جو حضور کو دور سے دیکھتا وہ قریب آنے پر مجبور ہو جاتا. کہتے میں بالکل حضور کے قریب آ گیا. حضور کریم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے پوری کوشش کی کہ ان کا کلام میرے کانوں میں نہ جائے اور اس کے لیے میں روئی کو ٹھوسا کرتا تھا. کہتے سارا انتظام کرنے کے باوجود بھی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی. فرماتے آواز بڑی سریلی تھی, بڑی میٹھی آواز, ایسی آواز تو میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سنی تھی. اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو ایسا کلام تو میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا. حالانکہ میں خود شاعر تھا, مجھے الفاظ پہ عبور حاصل تھا, میں الفاظ کو رقص گنا کر دیا کرتا تھا. فرماتے آج میں ایسا کلام سن رہا تھا کہ جو کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا. اس کے بعد طفیل کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ تو نماز ادا فرما رہے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں کلام سن رہا تھا. اب میں اپنے آپ کو ڈانٹنے لگ گیا, اپنے آپ سے مخاطب ہونے لگ گیا. اپنے آپ کو میں نے سردنش کرتے ہوئے کہا میری ماں کے بچے مرے بخدا, میں ایک عقل مند آدمی ہوں, میں شاعر بھی ہوں, کلام کی اچھائی برائی کو میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں. محمد ابن عبداللہ سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ پیغام دیں گے, پیغام مجھے پسند آئے گا تو قبول کر لوں گا, اور اگر پیغام مجھے پسند نہیں آئے گا تو میں قبول نہیں کروں گا. کہتے ہیں طفیل میں وہاں رک گیا. حضور نے نماز پڑھی اور نماز ادا فرمانے کے بعد حضور اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا, حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا. حضور گھر میں داخل ہوئے, میں بھی اجازت لے کر گھر پہنچ گیا. میں نے عرض کی آئے محمد ابن عبداللہ, آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں مجھے یہ باتیں بتائی ہیں, معاذ اللہ جادوگر ہے, وہ تو جناب یہ ہے, وہ تو وہ ہے, اس طرح کی باتیں بتائی اور مجھے آپ سے ڈراتے رہے, یہاں تک کہ اس خوف سے کہ آپ کی آواز میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائے میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کرتا تھا. لیکن آج اچانک آپ کی میٹھی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی جو مجھے بہت پسند آئی. میں حاضر ہوا ہوں, آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں خود بتائیں تاکہ میں فیصلہ کروں. طفیل کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا, قرآن مجید و فرقان حمید پڑھ کے سنایا. خدا کی قسم حضور کے دہن سے نکلنے والے الفاظ
یہ اس قدر شاندار تھے، اس قدر دلکش اور اثر آفری تھے کہ میں نے آج تک یہ کلام نہیں سنا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ حضور سے افضل کوئی انسان ہو نہیں سکتا اور حضور کے دین سے افضل کوئی دین ہو نہیں سکتا۔ فرماتے میں نے کہا میرے آقا مجھے مسلمان کیجئے اور مجھے آپ اپنے ہاتھ پر بیعت فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ طفیل کہتے ہیں میں حضور کے ہاتھ پر اسلام لے کے آیا اور میں حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص کہ جس کا نام دماد تھا یمن کے قبیلے سے مکے آیا تو اس نے بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں ان کو جن ہے یا جنون ہے۔ تو اس دماد نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں ایسے بیماروں کا علاج کرنا جانتا ہوں، مجھے ایسے منتر آتے کہ کسی پر اگر جن ہو یا مجنون ہو تو میں منتر پڑھتا ہوں تو جن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو کچھ لوگ مجھے لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ کہتے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور علیہ السلام میری طرف دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنے دہن مبارکہ کو حرکت دی اور پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے اور اسی سے مدد مانگتے اور اسی پر ایمان لاتے اور اسی پر توکل کرتے، نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے اسی کی پناہ مانگتے، جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ دماد کہتے ہیں ایسا کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، ایسا کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ وہ الفاظ کی روانی، وہ زبان مبارکہ کا دہن میں حرکت کرنا، وہ حضور کے دہن کا حرکت کرنا مجھے اتنا متاثر کر گیا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دوبارہ سنائیے۔ آپ نے جو پڑھا میرے آقا نے دوبارہ پڑھا تو میں بھی اسے دوبارہ ہی پڑھوں گا۔ حضور نے کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کے دماد کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے ساحروں کا کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن ان کلمات کی مثل میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ یہ تو مانن ایک بحر زقار ہے، دریائے بے کنار ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور میں آپ کی بیعت بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جو دہن سے فرما دے میرے آقا خدا کی قسم وہ ہو کر کے رہتا، جو فرما دے وہ ہو کر کے رہتا۔ حضرت زبیر فرماتے حضور غزوہ ذی قرد 7 ہجری کے موقع پر ایک چشمے پر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کنویں کا نام، اس چشمے کا نام بیسان ہے، اس کا پانی کڑوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی نمکین ہے، اس کا پانی کھارا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو نعمان ہے، اس کا پانی میٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں حضور نے کنویں کا نام تبدیل کر دیا، اللہ نے پانی کا ذائقہ تبدیل فرما دیا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ امام وقی فرماتے، امام وقی علیہ رحمہ فہد بن عطیہ سے مرفوعاً روایت کرتے حضور کی خدمت میں ایک لڑکا پیش کیا گیا جو کافی بڑا ہو چکا تھا لیکن وہ گونگا تھا، وہ بولتا نہیں تھا۔ ماں اس کی روتے ہوئے آ گئی، یا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ بڑا ہو گیا، یہ بولتا نہیں ہے۔ حضور نے گویا فرمایا ابھی بولے گا۔ حضور گونگے کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہوئے فرمانے لگے اے گونگے بتاؤ میں کون ہوں؟
وہ کہنے لگا آپ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضور کریم علیہ السلام واقعتاً علم و حکمت کا چشمہ ہے. اللہ اکبر. کیسے چشمہ ہے؟ آؤ میں حضور کے چند ارشادات مبارکہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا. آج سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں لوگ افلاطون کی پوسٹ لگاتے ہیں. صاحب افلاطون نے یہ کہا, ارسطو نے یہ کہا, شیکسپیئر نے یہ کہا, گاندھی نے یہ کہا. ارے تم مسلمان ہو, یہ پوسٹ لگاؤ کہ پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا, پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا. آؤ, باتیں تو بہت ساری ہے. آؤ حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. میں چند فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حکمت بری باتیں ہیں حضور کی, ذرا اس پر غور کرے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو جنگل میں بسیرا کرتا ہے وہ سنگ دل بن جاتا ہے, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. جو بادشاہوں کے دروازوں کے چکر لگاتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, ایک مال کی خواہش اور دوسرا زندگی کی تمنا. حضور نے فرمایا گویا جب رات کو سویا کرو دروازہ بند کر دیا کرو, مشک کا منہ بند کر دیا کرو, برتن کو الٹ دیا کرو یا اس کو ڈھانپ دیا کرو, چراغ کو بجھا دیا کرو. کیونکہ شیطان نہ بند دروازے کو کھولتا ہے, نہ مشک کا منہ کھولتا ہے, نہ برتن کا ڈھکن ہٹاتا ہے, اور بے شک چھوٹا فاسق یعنی چوہا اہل خانہ پر ان کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے. یعنی چراغ بجھا کر کے سویا کرو. جیسے کہ چراغ جلتا رہا اور چوہا آیا اور اس نے موم بتی کو الٹا کر دیا اور وہ آپ کے بلینکٹ اور رضائی پر گری, وہاں سے آگ بھڑک اٹھی اور پورا گھر جو ہے وہ آگ کی نظر ہو گیا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا شام کا کھانا ضرور کھایا کرو. یہ جتنی احادیث ہے یہ میرے آقا کا فرمان ہے. لوگوں اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تو تر رکھو. حضور نے فرمایا شام کا کھانا یعنی رات کا کھانا ضرور کھایا کرو, خواہ مٹھی بر خوش انگور ہی کھا لیا کرو, کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینا یہ بڑھاپے کا باعث بنتا ہے, یہ بڑھاپے کا باعث بنتا ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم حکمرانی کی خواہش کرو گے لیکن یہ قیامت کے دن پشیمانی اور حسرت بن جائے گی. یہ جب تک دودھ پلاتی رہے یعنی قائم رہے تو بڑی اچھی ہے, لیکن جب چھڑا دے یعنی ختم ہو جائے تو یہ بہت بری ہے. واقعی حضور نے ٹھیک فرمایا. ہمارا ارشد العباد جب تک یہ ڈھیلا گورنر رہا تو بڑی تعریفیں کرتا رہا, اب جب اسے حکومت نے ہٹا دیا تو کہتا یہ تو بڑا برا کام ہوا, یہ تو بڑے عجیب معاملات ہو گئے. کم وقت تو 14 سال اقتدار سے چمٹا رہا, تو نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ اس 14 سال میں لوگوں کی لاشیں گرتی رہی, کیا تو کسی جنازے میں گیا؟ کیا کسی بیوہ کے سر پہ تو نے ہاتھ رکھا؟ کسی یتیم کے سر پہ تو نے ہاتھ رکھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دیکھے ذلیل کر کے اقتدار سے نکال دیا. اللہ اکبر. مسلمانوں حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کے اندر بہت حکمتیں ہیں. ہمیں دنیا کے لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے پیارے آقا کے فرامین کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر علاج کرنا چاہتے ہو طب نبوی کی طرف دیکھنا چاہیے. صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضور کھاتے کیسے تھے, حضور پیتے کیسے تھے, حضور سوتے کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات شاندار اور نرالی ہے. حضور کے بال مبارک کا معجزہ, حضور کی آنکھیں معجزہ, حضور کا دہن معجزہ, حضور کے ہاتھ معجزہ, حضور کے پاؤں معجزہ, حضور کا سینہ معجزہ. ارے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ تصویر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.